اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی المجتبی ثم الصلاة والسلام على حسین بن علی الشہید بکربلا ثم الصلاة والسلام على علی بن الحسین زین العابدین ثم الصلاة والسلام على محمد بن علی باقر علم النبیین ثم الصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق الامین ثم الصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم ثم الصلاة والسلام على علی بن موسى الرضا ثم الصلاة والسلام على محمد بن علی التقی الجواد ثم الصلاة والسلام على محمد بن علی ثم الصلاة والسلام على علی بن محمد النقی الحادی ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی الزکی العسکری ثم الصلاة والسلام علی حجت بن حسن القائم المنتظر المہدی اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم واصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا فهم لا یفتنون عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ دوسرے خطبے میں اختصار کے ساتھ خالی چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دو تین جملے آپ کی نصیحتوں میں سے پیش کرنا چاہوں گا۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام معصومین میں آپ کی ذات گرامی وہ عظیم ہستی اور ذات ہیں کہ آج مکتب تشیع انہی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی مکتب تشیع کو شیعہ مسلک نے کہہ کر کے جعفری مسلک کہا جائے کہ عام طور سے کہا جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے کو مذہب کے اعتبار سے شناخت کروائیں تو ہم کہیں گے ہم جعفری ہیں، ہاں مسلک کے اعتبار سے مثلاً جعفری۔ اور احادیث اور روایات کی دنیا میں دیکھا جائے تو احادیث اور روایات کی دنیا میں بھی جتنی احادیث امام سے منسوب ہیں وہ اور دوسرے معصومین کی نسبت سے زیادہ ہیں، کتابوں میں موجود بھی اور ذکر بھی۔ حتیٰ کہ امام نے اس طرح زیادہ روایات کو بیان کیا، احادیث کو بیان کیا ہے کہ کبھی آپ کوئی حدیث بیان کر رہے تھے اور بیچ میں راویوں کے تسلسل کو ذکر کیے بغیر آپ نے براہ راست کہا وقال رسول اللہ، اور اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے۔ دیکھیں آج ہم اور آپ راویوں کے نام کو نہیں لیتے ہیں۔ میں کوئی حدیث پڑھوں گا براہ راست حدیث پڑھ دوں گا، اور مسلسل ایک یہ تسلسل چلا آ رہا ہے کہ لوگ حدیث پڑھتے ہیں، اس میں اسانید یعنی کس نے کس سے یہ بیان کیا ہے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ماضی میں چلے جائیں اور حتیٰ کہ وہاں اس دور میں چلے جائیں جب اصحاب رہے ہوں تو اصحاب براہ راست حدیث نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ یہ کہ میں نے فلاں سنا اور فلاں نے فلاں سنا اور فلاں نے مثلاً فلاں معصوم سے یا رسول سے سنا ہے۔ چھٹے امام مجمع میں بیٹھے ہوئے بیان کرتے کرتے کچھ احادیث کو ایسے بیان کیا کہ قال رسول اللہ کہ رسول نے کہا، اس میں بیچ کے واسطوں کو نہیں بیان کیا۔ چھٹے امام وہ ہیں جنہوں نے رسول کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ کے وفات کے بعد ہی چھٹے امام کی ولادت ہے۔ تو ایک شخص کو اعتراض ہوا اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے کانوں میں کہنے لگا دیکھیے تو براہ راست کہہ رہے ہیں، انہیں تو رسول سے ملاقات نہیں کی ہے۔ قال رسول اللہ، گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس طریقے سے آپ نے سنا رسول سے، لیکن وہ اتنی تیز اتنی آواز سے کہہ رہا تھا کہ یہ آواز خود امام کی کانوں تک بھی آ گئی۔ امام نے بعد میں جو بیان کیا تو نہ یہ کہ کہا کہ قال رسول اللہ، بلکہ وہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ گا، اور اس کے کان اور کھڑے ہو گئے کہ اب تک تو رسول اللہ سے گویا کہ اس طریقے سے بیان کر رہے تھے اور آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ نے یہ کہا۔ لیکن
امام نے ایسے موقع پر اپنے لب و لہجے کو بیان کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ ہماری زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ ہی کا قول ہوتا ہے، ہم مشیت الہی سے الگ کہتے ہی نہیں ہیں، اور ہمیں کا جو پہلے نے کہا ہے وہی آخر کا بھی کہنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم بیچ میں کچھ ان واسطوں کو بیان نہ کریں تو چونکہ معصوم زبان سے نکل رہا ہے تو واسطوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معصوم کہہ رہے ہیں تو گویا یہی کہ وہی زبان جو پہلے نے کہا تھا یہی وہ زبان ہے، الگ سے کسی زبان اور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی امام نے نصیحت کا سلسلے میں ایک جملہ کہا ہے اپنے ماننوں کے لیے، غور کرنے کی چیز ہے کہ جو ماننے والے ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے ہے اور ان کی عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ قوما کانوا سراجا و منارا، اللہ اس قوم پر رحم فرمایا، اللہ کی رحمت ان پر اس کا تسلسل رہے، رحمت الہی سے دو چار رہے مسلسل۔ کون لوگ؟ وہ قوم کہ جو سراج رہے ہوں اور منار رہے ہوں۔ سراج چراغ کو کہتے ہیں، کہیں زمین پر رکھا ہوا ہو تب بھی چراغ ہے، لیکن اگر کسی چراغ کو آپ بلندی پہ رکھتے ہیں، جیسے کہ راستے میں آپ ایک کھمبا کی طریقے سے چیز بنا دیں اور اس پہ اوپر ایک فانوس لگا کر اس کے اندر جو ہے اگر آپ چراغ کو رکھتے ہیں تو اس چراغ کو منار کہا جائے گا، کیوں منار ہے بلندی پر ہے تاکہ اس کا فائدہ بہت دور دور تک کے لوگوں کے لیے پہنچے گا۔ وہی چراغ زمین پر رکھا ہو تو جو قریب کے لوگ ہیں جہاں تک نظر آ سکے دیکھیں بھائی وہ چراغ دکھائی دے رہا، لیکن اگر بلندی پر ایک کھمبے کی شکل میں بنا چیز بنا دی گئی اور بلند چیز پر ہے تو دور کا بھی آدمی اسے دیکھ لے گا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ قوم، اس قوم پر اللہ کا رحم شامل حال ہوتا ہے جو سراج ہوں، یعنی دوسرے کے لیے مفید ہوں، راستہ دکھانے والے ہوں، خالی قریب ہی کے لیے نہیں بلکہ دور تک کے لیے بھی وہ منار ہو، راستہ دکھانے والا ہو۔ ایسے قوم پر اللہ کا رحم شامل حال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری خصوصیت بیان کی وہ کانوا دعاۃ الینا باعمالہم، اور وہ قوم جو اپنے عمل سے ہماری طرف بلانے والے ہوتے ہیں، یعنی جا کر کے حدیث سنانے والے نہیں، باتیں کر کے نہیں، بلکہ ان کا عمل ایسا ہوتا ہے، وہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے کرنے کی وجہ سے آدمی میں رجحان پیدا ہوتا اور آدمی متوجہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کرنے کی وجہ سے آدمی قابل تعریف ہے اور وہ چیز ویسا کرنے لگتا ہے۔ عملی اعتبار سے راہ اہل بیت کی طرف جو بلانے والے لوگ ہوتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ کا رحم شامل حال ہوتا ہے۔ مجہود طاقت ہیں، جتنے ان کے اندر وسعت پائے، جتنی قوت اور طاقت پائی جاتی ہے اپنی طاقت بھر جو ہے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ لیسو کمن یضیع اسرارنا، اور وہ قوم ان ایسی نہ ہو جو ہمارے اسرار کو، ہمارے رازوں کو فاش کرنے والے میں سے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک قابل فکر چیز ہے کہ معصومین کے اسرار کو فاش کرنا کا مطلب، اس کا مطلب بہت مختصر لفظوں میں یہ کہ ایسی باتیں ان لوگوں کے درمیان میں کرنا جو اسے تحمل نہ کر سکتے ہوں، انہیں سمجھ میں نہ آتا ہو، یہ اسرار معصومین کا فاش کرنا ہوتا ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، جیسے لوگ ہیں وہ اس طریقے تو اتنی ہی اور اسی طرح کی بات کرنی چاہیے، ورنہ لوگ جو ہیں منحرف ہو جائیں گے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، دور ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جیسے لوگ ہیں جس معیار کے ہیں اس معیار سے گفتگو کر کے ان کے معیار کو بلند کرتے چاہیں، جب ان کا معیار بلند ہوتا جائے گا اسی اعتبار سے اگلی باتیں بھی سمجھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہیں نے ہمیں جعفری بنایا، جعفری گھر میں پیدا کیا، اور آج ہم بڑے ہو کر کے اس کو سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو راہ اہل بیت پر ثابت قدم رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔